اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یعنی سورہ کہف آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ تو یہ ذوالقرنین تھے کون؟ ان کے بارے میں قدیم جو ہے مفسرین جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے، قدیم مفسرین، کہ ان کا نام شاید سکندر اعظم لیتے تھے، کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم ہے، لیکن قرآن میں بتائی گئی خوبیوں پر قطعاً یہ پورا نہیں اترتے۔ یعنی یہ جو بادشاہ تھے یہ مشرک تھے، سکندر اعظم، جبکہ قرآن جن کا ذکر کرتا ہے وہ ایک نیک، صالح اور مومن شخص تھے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ قرآن کے سورہ کہف میں ملتا ہے۔ صحیح قول تو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ قرآن اسی میں آتا ہے کہ اللہ نے ان پر وحی کی، لیکن اللہ تعالیٰ وحی جو ہے بعض اس میں آتا ہے کہ شہد کی مکھی کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ نے اس کو وحی کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو بھی اللہ نے بات ڈالی تھی، یا مریم علیہ السلام کو، لیکن یہ لوگ نبی نہیں تھی۔ تو یہ ایک نیک شخص اور نیک اور مومن شخص تھے۔ ان کا لقب ذوالقرنین یعنی سینگوں والے کی لقب سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا مشرق سے مغرب تک کا چکر لگایا۔ بعض نے کہا کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہوئے تھے، یعنی ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، تو 2 قرن ختم ہوئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے یعنی زلف تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک مینڈھا ہے، اس کی 2 سینگ، جیسے اگر اس کے اسکیچ کیا جائے گا تو ایک مینڈھا کا 2 سینگ لگتا ہے، تو اس لیے ان کا لقب جو ہے ذوالقرنین پڑ گیا۔ لیکن جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار جو ہے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اپنی تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایران کا وہ عظیم الشان بادشاہ بتایا جس کا نام یونانی لوگ سائرس کہتے ہیں، یعنی سائرس کے نام سے جو بادشاہ پکارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن دی کہ یہ ذوالقرنین جو ہے یہ وہی سائرس ہے، اور اس بات کو جو ہے سبھی مرتبہ فکر کے لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ تقریباً 1838 عیسوی میں سائرس کا مجسمہ دریافت ہوا تھا کھدائی میں، تو اس مجسمے میں 2 سینگ بھی لگے ہوئے تھے، اور اس کے جسم کے دونوں طرف ایگل کی طرح پر نکلے ہوئے تھے۔ تو اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ 587 عیسوی میں، یعنی نبوکڈ نظر نے 587 عیسوی قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا، اور وہ عراق کا بادشاہ تھا، اور بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا۔ یعنی یہ جو ہے سائرس کو یا ذوالقرنین کہہ لیجئے، ان کو یہودی جو ہیں، یہودی ان کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بھی کتابوں میں ہوگا ان کا ذکر، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ تورات میں ذکر نہیں ہے، تالمود میں ہے۔ تو یہودی نے ان کے بارے میں پوچھا، تو اصل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ جان لیں گے کہ کیوں یہودی ان کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو نبوکڈ نظر تھا وہ جو ہے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور ہیکل سلیمانی کو جو ہے بالکل مسمار کر دیا، عبادت گاہ کو یہودیوں کا، اور یہودیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا۔ لیکن اسی عرصے میں ایران میں سائرس اعظم کی شخصیت ابھری، انہوں نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا۔ تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ عراق کو فتح کیا، اور یہاں پر جو قیدی بنے ہوئے تھے جو یہودی تھے انہوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرایا۔ تو یہ یہودیوں کے ایک طرح سے محسن تھے، اور ان کی تاریخ میں بہت اہم شخصیت تھے۔ تو ان کی اگر ہم فتوحات دیکھیں تو ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔
یعنی مغرب کی طرف پورا علاقہ فتح کیا، دوسری مہم مشرق کا سارا علاقہ فتح کر لیا، اور ایک مہم ان کی نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف گئی تھی. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے شہزادے تھے اور ان کو قتل کرنا تھا، یعنی قتل کیا جانا تھا ان کو. تو کسی نے ان کو بالکل مطلب ایک دم وہاں سے بچایا کسی طریقے سے، اور ان کو بچانے کے بعد وہ جو ہے بچپن ہی سے صحرا میں چھپ چھپ کر رہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کسی نبی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور جو خود قرآن ان کے بارے میں جو فرماتا ہے کہ وہ بہت نیک اور صالح شخص تھے. اللہ نے ان کو کافی مال و دولت دی تھی، ہر طرح کے وسائل سے نوازا تھا. تو آپ فتوحات کر رہے تھے، مغرب کی جانب آپ روانہ ہوئے. تو جہاں تک آبادی تھی ان ساری منزلوں کو طے کر کے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسے نظر آتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، جیسے گندلے سمندر کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں نا، ان کو ایسا لگتا ہے سورج جو ہے پانی میں غروب ہو رہا ہے. تو وہ ایسے جگہ میں پہنچ گئے تھے جہاں سورج ایسا لگتا تھا کہ گندلے سمندر میں غروب ہو رہا ہے. تو وہاں جب وہ گئے تو وہاں ان کو ایک ایسی قوم نظر آئی، قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنتے تھے، اور دریائی جانوروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی غذا نہیں تھا، اور مطلب کوئی بھی وسائل ان کے پاس نہیں تھا. تو حضرت ذوالقرنین ان لوگوں کے بیچ میں اپنی لشکر کو انہوں نے اتارا، یعنی ایک طرح سے وہ فتح یاب ہوئے. اب وہ سب سارے جو ہے ان کے قیدی ہو گئے. تو ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایمان لے آئی، اور یہ ایسی قوم تھی جو جسمانی طور پر کافی کمزور تھی. اللہ کی طرف سے ذوالقرنین کو ندا آئی کہ تجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک سلوک کرے. ذوالقرنین نے کہا الہی جو ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور بعد میں تو ہی مختار کل ہے، اسے سخت سزا دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو ان کو جزائے خیر دوں گا، اور تو ان کو جزائے خیر دے گا، اور میں بھی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں گا. یہاں پر جو ہے یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں وہ بات ڈال رہے ہیں، یا زمانہ حال سے ان کو یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہ ایک سفر ان کا تھا جو انہوں نے مغرب کی جانب وہ روانہ ہوئے، اور انہوں نے سفر کیا، اور وہاں کے سارے لوگ میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی. اب آپ کا دوسرا سفر مشرق یعنی ایسٹ کی طرف شروع ہوا، اور جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے سورج نکل رہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے. وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے، یعنی ایسی قوم رہتی تھی جن کو اب تک یعنی ایسے پلاٹ جو ہے وہ خالی تھا، بس دیوار اٹھا ہوا تھا، ان کو چھت بنانے کا جو فن ابھی تک نہیں آیا تھا. تو وہ قوم کیا کرتی تھی کہ جب سورج نکلتا تو وہ غاروں میں جا کے چھپ جاتی، اور جب ڈھل جاتا تو پھر وہ واپس آ جاتی اور اپنی معاش تلاش کرتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی پوچھا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا سلوک کرو. تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا، اور تو بھی اچھا سلوک کرے گا. تو اس کے بعد آپ نے تیسرا سفر کیا، تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب ان کا سفر جو ہے شمال کی طرف تھا، یعنی نارتھ کی طرف. سدین 2 پہاڑوں کی طرف پہنچے. وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، یعنی وہاں جتنے بھی لوگ تھے نا ان کی زبان ہو سکتا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ان کا ہر چیز الگ تھا ان سے. تو لہٰذا اشاروں وغیرہ میں انہوں نے سمجھایا ہوگا. تو ذوالقرنین کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے، کیونکہ یہاں پہ ہم بہت پریشان ہیں یاجوج اور ماجوج کی قوم سے. یہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم کی ساری کہانی جب ان کو سناتے ہیں تو آپ ایک نیک بندے تھے، لہٰذا آپ کو رحم آ جاتا ہے، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ مظلوم بھی ہے اور یاجوج ماجوج کے ظلم سے پریشان بھی ہے. تو یہ یاجوج ماجوج تھے کون؟ یہ اصل میں نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے نا یافس، ان کی اولاد میں سے ایک بہت زیادہ فسادی قوم تھی.
تو ان لوگوں کی تعداد جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ بہت زیادہ تھی ان کی تعداد. یہ لوگ وحشی جانوروں کی طرح بالکل خونخوار تھے. یعنی کیا کرتے تھے کہ اپنے جگہوں سے غار میں جب ان لوگوں کا ان غریب لوگوں کا فصل پک جاتا تو یہ وہاں سے خروج کرتے, وہاں سے نکلتے اور ان کی جگہ میں آ کر تمام فصل کھا جاتے اور تمام جانوروں کو کھا جاتے, اور جو سوکھا سامان رہتا سب کو لاد کر لے جاتے. مطلب جب بھی وہ نکلتے اسی طرح تباہی مچاتے اور خون خرابہ کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ذوالقرنین سے ان کے خلاف مدد مانگی. اور یہ ایک ایسی قوم تھی نا جو صرف جانوروں کو نہیں کھاتی تھی بلکہ ان کو جو ملتا تھا, جیسے سانپ, بچھو, گرگٹ, کیڑا مکوڑا, ہر چیز, یہاں تک کہ انسان کو بھی کھا جاتے. مطلب ایسی قوم تھی یہ. تو اس سے یہ لوگ بہت پریشان تھے. اور یہ جو ہے قرب قیامت جب یہ آئیں گے تو وہ چین کی طرف سے آئیں گے. تو بعض مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ چینی لوگ بھی یہی سب سارا چیز کھاتے ہیں, تو واللہ عالم. تو اب ایک ایسی دیوار کی انہوں نے تعمیر شروع کی جس کی مثال نہیں ہے. یعنی حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی زیادہ بنیاد کھدوائی کہ اندر سے پانی نکل گیا. اور وہاں پہ پھر آپ نے کہا کہ لوہے کی تختی لا کے دو. لہٰذا لوہے کی تختی بالکل اندر تک ڈالی اور اتنا اونچا کہ پہاڑ کے برابر کر دیا اس لوہے کی تختی کو. پھر آپ نے کہا کہ یہ لوگ جب آپ سے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگ رہے تھے تو انہوں نے معاوضے کی بھی پیشکش کی کہ آپ ہمارے لیے دیوار اٹھا دیجئے اور ہم جو ہے اس کا معاوضہ آپ کو دیں گے, یعنی پیسے دیں گے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں, یعنی اللہ نے جو مجھے دیا وہ بہت زیادہ ہے میرے پاس, لہٰذا تم لوگ کیا کرو, مین پاور فراہم کرو, یعنی محنت کے ذریعے میری مدد کرو, مزدور دو. تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی سی دیوار جو ہے تختی گاڑی, اس میں دیوار کے ایک دم نیچے بنیاد کھدوایا اور لوہے کی تختی گاڑ دی اور اتنا اونچا کیا کہ پہاڑ کے برابر کر دیا. اور پھر اس میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرو, کوئلہ اور لکڑی کو دھوکو, یعنی آگ جلاؤ. تو جب آگ جلائی گئی تو وہ جو لوہا تھا بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ تانبا پگھلا کر لاؤ اور اس پہ ڈال دو, اس لوہے پہ. تو آپ سمجھیے کہ وہ دیوار کتنی مضبوط ہو گئی ہوگی کہ اب کوئی اس پہ سوراخ تو دور کی بات ہے, یعنی کہ اس کو پھلانگ بھی نہیں سکتا اور سوراخ بھی نہیں کر سکتا ہے کسی بھی حال میں. تو اتنی مضبوط انہوں نے دیوار بنا دی. اور وہ لوگ جو ہے مظلوم لوگ جو ہے وہ اس کی اس سے بچ گئے, ان لوگوں کے ظلم و ستم سے. تو اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اوپر نہیں لیا, بلکہ کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یعنی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس پوری دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ حق ہے, پورا ہو کر رہے گا. اب جب یہ وقت آئے گا قیامت کا تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو, یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. تو یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے جب یاجوج ماجوج آئیں گے, تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اتنا فساد دنیا میں پھیلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ جب دیوار بن گئی تو روزانہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دیوار کو ڈھا دیں. لہٰذا صبح سے لے کر شام تک وہ لوگ اس دیوار کو توڑتے ہیں. لیکن جب شام ہوتی ہے, جب اب جو ہے قریب ہوتا ہے کہ کچھ دیوار ہلے یا کچھ ہو, تو وہ لوگ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب باقی کا کام کل کریں گے, ابھی اتنا ہی رہنے دو. وہ چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر آتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں. پھر جب قریب ہو جاتا ہے پھر اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں انہی میں سے کوئی ایک کہے گا کہ چلو ابھی کے لیے اتنا کافی, کل انشاءاللہ اس کو ہم توڑ دیں گے. تو جب وہ انشاءاللہ کہہ دے گا قیامت کے قریب تو پھر وہ دیوار ڈھہ جائے گی. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کب کہلوائے, یعنی اس وقت اس کو ڈھانا ہے. تو دیوار ٹوٹنے کے بعد جو ہے ہوگا کیا کہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور ہر طرف فتنہ فساد کریں گے, قتل و غارت گری کریں گے. یہ قوم
یعنی کہ آئے گی کب؟ یہ قوم آئے گی ارمگڈون جو جنگ ہونے والی ہے، وہ جنگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا، یعنی یہودیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور پھر تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسائیت جو مذہب ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور مسلمان عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، یعنی مسلمان عیسائی کوئی عیسائی نہیں ہوگا، سب مسلمان ہو جائیں گے اور وہ ایک ملت بن جائیں گے، وہ سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی کہ یاجوج ماجوج جو ہے، جب ارمگڈون جو جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ جو ہوگی، تمام یہودی طاقت ایک طرف، عیسائی طاقت ایک طرف، پوری یورپین پاور ایک طرف رہے گی، اور مسلمان واحد رہیں گے، مسلمان جو ہے اکیلے رہیں گے۔ تو وہ مسلمان کا لیڈر کون ہوگا؟ مسلمان کس کے ساتھ مل کر لڑیں گے؟ مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہو جائے گا، پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور یہ اس وقت نہیں خروج ہوگا ان کا، یہ اطمینان سے اس وقت دیکھیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ ان کا خروج جو ہے بعد میں ہوگا، اور جب یہ نکلیں گے یعنی پوری طاقت سے، اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس وقت رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ آپ اپنی تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چلے جائیے، کیونکہ اب ایک ایسی قوم نکلی ہے جس سے لڑنا مشکل ہے، مطلب اتنی طاقتور وہ قوم ہوگی کہ ان سے کوئی نہیں لڑ پائے گا، اور ان کی تعداد تو ایسا لگے گا کہ پہاڑوں کے اوپر سے ڈھلے چلے آ رہے ہیں، یعنی چونٹیوں کی طرح ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اور جب یہ آ جائیں گے اور اتنی زیادہ مطلب تباہی مچائیں گے کہ جہاں سے گزریں گے، ایک آتا ہے کہ ایک سمندر کے پاس سے جس کی لمبائی 10 میل ہے، وہ اس کے پاس سے ایک گروہ گزرے گا، تو جب دوسرا گروہ ان کا وہاں سے گزرے گا تو ان کو لگے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، ایسے پانی پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے پورا کھیت کھلیان سب ختم، ایسے یہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ تمام لوگوں کو پہاڑ پہ لے کے چلے جائیے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پہاڑ پہ لے کے چلے جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہ بھی خوراک جو ہے غذا ختم ہو جائے گی، اور کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی، اور مسلمان بہت پریشان رہیں گے، اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ زمین میں تباہی مچائیں گے، قتل کریں گے، اور جب سب کچھ کر چکیں گے، اب یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، لہٰذا یہ اپنا تیر نکالیں گے اور آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اور اللہ کی شان کہ اللہ کو کیا دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب وہ تیر آسمان سے واپس آئے گا تو وہ خون آلود ہوگا، تو یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، یعنی اتنی ان کی طاقت ہو جائے گی۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان جو ہے بالکل پریشان رہیں گے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے، اور یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، اس کیڑے کی وجہ سے تمام قوم جو ہے مر جائے گی۔ جب تمام قوم مر جائے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کر جب زمین میں آئیں گے تو دیکھیں گے زمین میں ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے، یعنی ان کی لاشیں بچھی ہیں، اور بدبو کا تو وہ عالم ہے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر سمندر کی طرف سے جو ہے ایک چڑیا بھیج دیں گے، ایک طرح کی چڑیا، اور وہ چڑیا ان کی لاشوں کو اٹھائے گی، اور اللہ جہاں چاہے گا وہ لے جا کر پھینک دے گی، اس طرح زمین جو ہے پھر صاف ہو جائے گی۔ تو ان واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، یعنی وہاں جا کر لوگوں کو کیا کیا؟ اسلام کی دعوت دی۔ نیکی کے کام کے لیے سفر کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام کے لیے بھی سفر کرتے ہیں۔
تو مسلمانوں کو ہمیں کیا کرنا، ہم پر کیا واجب ہے کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں اور مسلمانوں کو ان کی اصلاح کی فکر کریں مسلمانوں میں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ذوالقرنین کو مظلوم قوم نے پکارا تو انہوں نے کیا کیا کہ مظلوموں کی مدد کی ظالموں سے، وہ بالکل ایک ہی پل میں تیار ہو گئے اور مدد کرنے کے لیے بھی کوئی معاوضہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی مدد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد بھی اپنی بڑائی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بڑائی کے بارے میں، تو یہ انکساری اور یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔